السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، 22 اپریل کو واقعہ ہوتا ہے پہلگام کا، تب سے لے کے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے ان کا ایک چھوئی موئی جیسا رسپانس ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ جناب اعلیٰ وہ فوراً سے پہلے اٹیک کرنے آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی جو حرکات و سکنات ہیں، کیونکہ کل ہم نے دیکھا جو آج انڈیا کے اندر ایک بڑی خبر ہے، وہاں پہ کوئی فلم سٹی کے اندر جو انڈین فلم سٹی ہے وہاں پہ ایک بڑا ایک سیمینار ہوا ہے، اور فیوچر کے اندر ان کی جو فلم سٹی ہے، فلم انڈسٹری ہے، وہ کس طرح پروگریس کرے گی، اس حوالے سے ایک سیمینار ہے 4 روزہ، اور جو ہے پرائم منسٹر مودی جو وہاں پہ موجود ہیں اور لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے، چونکہ انہوں نے ہمارے حوالے سے ایک جو بات کی ہے، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے، تو ہماری طرف سے جو جواب دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم تیار ہیں، آزمانا مت۔ اور یہ تیاری ہر سطح کے اوپر کی جا رہی ہے۔ جو تیاری ہوتی ہے بظاہر ہے جب جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے اہم تیاری کا جو فرنٹ ہوتا ہے وہ افواج کا ہوتا ہے۔ افواج پاکستان چاہے وہ بحر عرب کے اندر موجود ہے، پاکستان نیوی، پاکستان کی فضاؤں کے اندر جو پاکستان کے مایہ ناز پائلٹس جو ہیں وہ بالکل موجود ہیں، 24 گھنٹے اراؤنڈ دا کلاک جو ہے وہ پیٹرولنگ ہو رہی ہے، مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ اور یہ 2 دن پہلے جو رافیل کا واقعہ ہوا، جو ہے معتبر ذرائع کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ رافیل انہوں نے انٹرسیپٹ پاکستان کے اندر AJK کے اندر آنے کی کوشش کی اور سامنا ہوا، اور ہم نے ان کا ریڈار سسٹم ہے اور ان کے جو رافیل ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ واپس بھاگے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس حوالے سے کافی وہاں پہ زیادہ پریشانی ہے کہ جی رافیل کا جو اتنا بڑا ہم نے اس کے اوپر خرچہ کر دیا تو رافیل بھی ہمارے کام نہیں آ رہے۔ ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک فرنٹ ظاہر ہے وہ بھی جاری و ساری ہے۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پرائم منسٹر سمیت ڈپٹی فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بیرون ملک ٹیلی فون کالز کے اوپر رابطے ہو رہے ہیں۔ آج جو سب سے اہم ملاقات کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، وہ جو ہیں سعودی عربیہ اور UAE کے جو سفراء پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی۔ ان کو بتایا کہ پاکستان اس واقعے کو لے کے کیا اقدامات اٹھا رہا ہے بحیثیت ایک رسپانسبل ریاست کے، بالکل۔ اور انہوں نے فرم جو ہے اس بات کی تائید کی کہ اس جو مشکل وقت جو بھی چیلنجنگ جو مسائل جو ہوں گے آنے والے دنوں کے اندر، جو معاملات جس طرف بھی جائیں گے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے موقف کی تعریف کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں ہمارے جو سفیر ہیں رضوان سعید شیخ صاحب، انہوں نے بھی ایک ملاقات کے دوران جو ہے وہاں پہ جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کیا اور وارن کیا انڈیا کو کہ جی آپ کسی بھی بھلیکھے میں نہ رہیے گا، اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا تو ایسی کوئی حرکت کی جس کا آپ اشارہ دے رہے ہیں تو پھر جواب آئے گا اور پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ آج ہمارے پروگرام میں ہم نے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب دیے ایز اے سیکورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پہلے میں چودھری غلام حسین صاحب آپ کے پاس آتا ہوں۔ پاکستان کی تیاری، کوئی ایسا فرنٹ آپ کو جس پہ لگتا ہے کہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم ملک کے اندر، ملک کے باہر، افواج پاکستان ہر سطح کے اوپر ظاہر ہے ایک چالاک دشمن ہے، اور اس کی چالاکی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ساری تیاریاں کر رہے ہیں۔ چوہی صاحب نہیں، تیاریاں بھی کر رہے ہیں، اور قوم جو ہے وہ لڑنے مرنے کے جذبے سے سرشار ہے، اور پوری قوم اور فوج ایک پیج پر ہے۔ 2 اور نمبر 3 یہ نہیں مجھے سمجھ لگ رہی خاور گورنمنٹ صاحب، آپ یہ ذرا رہنمائی فرمائیں کہ 2-3 دن سے بظاہر کلائم ڈاؤن نظر آ رہا تھا کہ یعنی سٹینڈ ڈاؤن ہے، اور اس طرح کی ٹینشن یا اس طرح کی لڑائی کی اور جنگ کی اور وار لائک سچویشن کی جو پینک بنا ہوا تھا سارے پاس طرف، وہ اس میں کمی آئی ہے۔ لیکن ابھی ملٹری سرکل سے ایسی کسی سٹینڈ ڈاؤن کی یا ہائی لیول کی پریپیئرڈنیس کو، یعنی جو تھا جس کا وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی سٹینڈ ڈاؤن نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی مودی جو ہے کسی نہ کسی حماقت، پاگل پن یا کسی زوم میں یا کسی اس کو کوئی اگر جیسے فروری 2020 یا 19 میں جب ان کے ساتھ جو حشر ہوا تھا
اور ویسا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ان کے چوہدری صاحب یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے کہ کیا یہ ڈی ایسکلیشن جو بظاہر نظر آ رہی ہے کہ ڈسیپشن تو نہیں ہے؟ یہی سوال ہم آج قمر چیمہ صاحب کے سامنے رکھیں گے، ہم سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا ان کو کیا سمجھ آ رہی ہے۔ حسن ایوب، سب سے پہلے تیاریوں کے حوالے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ کی بھی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی ایک فرنٹ انکاؤنٹڈ نہیں چھوڑ رہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ اور جو صاحب کا سوال ہے، بظاہر چونکہ انڈیا کی طرف سے ان کے جو سارے انہوں نے ایسٹس ہیں وہ موو کیے ہیں، ان کی جو افواج ہو، ان کی جو ایئر فورس ہے وہ دائیں بائیں رافیل آئے۔ دیکھیں یہ $9 بلین کی پرچیزنگ کی تھی، اتنی ایکسپینسو شاپنگ کرنے کے بعد ان کے رافیل کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو جیم کر دیا پاکستان نے، تو چیخیں نکل گئی ہیں انڈیا کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ اتنی ایکسپینسو شاپنگ کے باوجود بھی جو آبجیکٹو وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کے اندر، وہ خاموشی سے آ کر ایک ٹارگٹ چاہ رہے تھے، ایک ٹرافی چاہ رہے تھے تاکہ اپنے ملک میں دکھا سکے جی یہ ٹرافی ہم نے لے لی ہے، اور بس جو ہے نا اب اچھا حالت یہ ہوئی کہ جب ان کے جو جیم ہوئے تو دے ہیڈ ٹو وہاں پہ واپس جانا پڑا۔ نہیں واپس تو جانا پڑا ان کو، وہیں پہ قریب جو نزدیک ایئرپورٹ تھا وہاں پہ سری نگر کے اندر ان کو لینڈ کرنا پڑا، ادروائز ان کا ڈیسٹینیشن وہ نہیں تھی۔ جی ایگزیکٹلی، تو بیسکلی پاکستان نے ایک بار ثابت کر دیا کہ جناب آپ شیر ہیں تو ہم سوا شیر ہیں، پاکستان نے اپنی مائٹ شو کر دی ہے۔ یعنی وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ GF-17 تھنڈر یا جو F-16 ہے اس سے جو ہمارے رافیل ہیں وہ سپیریئر ہیں، تو وہ سپیریئر نہیں، وہ انفیریئر ہمارے پائلٹس نے، اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے ہم نے ان کو ابھی 4 دن نہیں گزرے تو ان کو ثابت کیا۔ لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ فرق کیا ہے، فرق یہ ہے کہ ان کے جو پائلٹس ہیں، اگر 30 ایئرز کا ڈیٹا میں خبر پڑ رہا تھا، 150 پائلٹ انڈینز جو ہے وہ طیاروں میں جو حادثات کا شکار ہوئے اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، اور اس میں میجر وجہ کیا ہے؟ ہیومن ایرر، یعنی پیشہ ورانہ مہارت ان کے پاس ہے ہی نہیں جو ہماری ایئر فورس کے پاس ہے۔ الحمدللہ پاکستانی پائلٹس دنیا میں کسی دوسری ایئر فورس کے پائلٹ سے سیکنڈ نہیں ہیں، مطلب وہ اگر امریکن پائلٹس بہت جدید ہے تو پاکستانی اور اسرائیلی اور پوری دنیا کے اندر پاکستانی پائلٹس کا جو سکہ چلتا ہے ان کو ان سے نیچے نہیں کنسیڈر کیا جا رہا، جبکہ انڈین پائلٹس کی وہ کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتے۔ تو مشین لے آؤ، نہیں مشین لے آؤ، ایکسپینسو جو ہے وہ شاپنگ کر لو اور پھر اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دو۔ یہ انڈیا کے لیے پیغام ہے۔ It is man behind the gun. It is a man behind the machine. It is man behind the gun. Yes. اچھا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ چوہدری صاحب نے جو اٹھایا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے انٹرنیشنل لیول کے اوپر انٹرونشن ہو رہی ہے، امریکنس 24/7 مانیٹرنگ کر رہے ہیں، ان کے اب ظاہر وائس پریزیڈنٹ بھی انوالو ہو گئے، ان کے پہلے جو فارن منسٹر اسٹیٹ سیکرٹری بھی انوالو ہوئے، پیٹ جو ہیگسٹ ہیں ان کے ڈیفنس سیکرٹری، وہ بھی، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ ڈی ایسکلیشن بظاہر ہمیں نظر آئی، کیا یہ ایک ڈسیپشن ہے؟ کیونکہ آن گراؤنڈ ہمیں کوئی ایسے اس کے جو ہے اثرات نہیں مل رہے کہ ڈی ایسکلیشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ چیمہ صاحب جی دیکھیں، اس میں تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا، اگر ہسٹوریکل لینس سے دیکھیں تو لاسٹ ٹائم بھی جب پلوامہ پہ یہ انہوں نے فالس فلیگ کروایا تھا تو انہوں نے انسیڈنٹ کے 12 دن بعد حملہ کیا تھا، سو ابھی اور اری میں بھی آلموسٹ یہی نمبر تھا 12 دن، تو ابھی سٹل وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں، نریندر مودی بھی سپیچ دے رہے ہیں، باقی بھی سارے، پہلے 7-8 دن تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کسی کو کوئی بیان نہیں آ رہا تھا، سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی تھی۔ سو ایک تو چیز یہ ذہن میں رکھے کہ 12 دن بعد انہوں نے یہ ایک سٹرائک کی تھی اس وقت بھی، جس کا پاکستان نے بڑا سکسیسفلی جواب دیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت انڈیا کے اندر پینک ہے، اور اس وقت جو اپوزیشن ہے جس میں اسد الدین اویسی اور راہل گاندھی صاحب، وہ کہتے ہیں نریندر مودی صاحب کہ آپ تو کہتے تھے ہم گھس کے ماریں گے، آپ تو گھر میں گھس کے بیٹھ گئے ہو۔ تو وہ یہ جو آپ ڈی ایسکیلیشن کی باتیں کر رہے ہیں، بیسیکلی جو نریندر مودی کا موڈس آپرینڈائی تھا وہ یہ تھا کہ اس فالس فلیگ کے بعد حالات ڈومیسٹکلی اپنے ساتھ ملا لو میڈیا کی سپورٹ کے ساتھ، اینڈ دین کیونکہ ہم دنیا کے پارٹنر ہیں تو دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، 2-4-5 ملک سٹیٹمنٹ دے دیں گے ہمارے حق میں، اور پھر ہمارے پاس جسٹیفیکیشن آ جائے گی۔ تو اس کی وجہ سے ان کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا پڑ رہا ہے، پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے کہ اب ان کو دنیا سے وہ سپورٹ نہیں مل رہی جس کی وہ کوشش تھی ان کو کہ وہ ہمیں ملے گی ہی ملے گی، کیونکہ ہم دنیا کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، امریکہ کے تو گلوبل کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، تو اس وجہ سے وہ ڈی ایسکیلیٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ود ان انڈیا وہ جو نیریٹو بلڈ کرنا تھا اس کو اپوزیشن بھی ٹانٹ کر رہی ہے انہیں، اور
ود ان دی آرم فورس جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ بھی شاید اسی چیز کو لے کے چل رہی ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پینک ہے. چیمہ صاحب بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، اسی کو ہم آگے لے کے بڑھتے ہیں. ناظرین، انیشل جو ایک پلاننگ تھی وہ لگ یہ رہی تھی کہ 22 اپریل کو یہ واقعہ ہوگا، نیریٹو بلڈ ہوگا. یسٹرڈے ایک را کا جو ڈاکومنٹ وہ بھی لیک ہوا، اور اس طرح اس نیریٹو کو، بیانیے کو بنایا جائے گا کہ جو انڈیا ایک وکٹم ہے، اور وکٹم ہونے کے ناطے انڈیا کے پاس یہ حق ہے کہ وہ رسپونڈ کرے اور پاکستان کے اوپر الزام درا جائے گا، دنیا مدد کو آئے گی، جس طرح چیمہ صاحب بتا رہے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ جو ہی یہ واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد اس واقعے کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے اس سارے جھوٹ کو، جو ظاہر ہے ہم نے اس کے اوپر بہت بڑے سوالات اٹھائے، انٹرنیشنل جو میڈیا وہ بھی بیچ میں پھر کود پڑا اور اس کے اوپر جو سوالات اٹھنے شروع ہو گئے. تو اب لگ یہی رہا ہے کہ وہ جو جسٹیفیکیشن چاہیے تھی وہ مل نہیں رہی. سب سے پہلے ناظرین، بلومبرگ کی سٹوری آپ کے سامنے، دنیا کا بڑا ایک میڈیا ہاؤس ہے، ایک مستند ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، وہ کیا سٹوری دے رہے ہیں؟ وہ دے رہے ہیں کہ انڈیا سیکس آنسرز آن ہاؤ 200,000 ٹروپس فیل ٹو سٹاپ اٹیک. انڈیا مطلب یہ ہے کہ انڈین جو عوام ہے وہ سوال پوچھ رہی ہے، جواب مانگ رہی ہے اپنی حکومت سے کہ یہ کیوں کر ہو گیا کہ 2 لاکھ وہاں پہ ٹروپس موجود تھے، آپ کی افواج موجود تھیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپ کی موجود تھیں، انٹیلیجنس ایجنسیز موجود تھیں، اس کے باوجود یہ وہاں پہ حملہ کیسے ہو گیا؟ جواب نہیں مل رہا. اسی طرح نیو یارک ٹائم کے اندر اسٹوری چھپی ہے، انڈیا accuses Pakistan of supporting terrorism. Here is what we know. India, citing national security concerns, has publicly provided little evidence making that attack to Pakistan, linking the attack to Pakistan, which denies involvement. Pakistan has also called for an international investigation into the attack. کہ انڈیا ابھی تک ناکام ہوا ہے. 2 دن پہلے بھی آپ نے نیو یارک ٹائم کی ایک سٹوری دیکھی کہ انہوں نے 100 کے قریب وہاں پہ ہائی کمشنرز، امبیسڈرز کو بلایا، اور وہ جب باہر نکلے ان کے ساتھ میڈیا نے انٹریکٹ کیا تو انہوں نے کہا جی سانو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ گل بن نہیں رہی انڈیا دی، اور یہ سارے کا سارا معاملہ. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اے ایس دلت جو ہیں سابق را چیف، ان کا جو ایک انٹرویو ہوا ہے، ہم نے کل بھی سنایا تھا، آج بھی آپ نے ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر دیکھا ہے پورے پاکستان کے اندر، کہ وہ سوالات اٹھا رہے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ who had been in the thick of business. دے نو کہ جو وہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، ان کی کامیابی ہے یا ناکامی ہے، انہی کی زبانی سنیے. اسے انٹیلیجنس سیکیورٹی لیبس مانتے ہیں. اس میں سیکیورٹی فیلئر زیادہ ہے کیونکہ سیکیورٹی وہاں تھی نہیں. انٹیلیجنس بھی مطلب ہے اگر آپ کے پاس خبر نہیں تھی، یہ حادثہ ہوا، یہ قصہ ہوا، تو پھر انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے. کہیں نہ کہیں تو پوچھ تاچھ ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ کیسے ہوا. رسپانسبلٹی جو آج جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ تو دلی کے ہاتھ میں ہے نا، عمر عبداللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن ابھی تک کوئی جواب دہی ود ان جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے یا انڈین گورنمنٹ جو ان کی ہے، وہاں پہ کوئی جواب دہی ایسا ہمیں کوئی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اسی طرح ایک اور ان کے صاحب ہیں اجے ثانی صاحب، کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکسپرٹ ہیں، ان کا انٹرویو بھی ہم نے دیکھا، وہ بھی اسی طرح کے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایبجیکٹ فیلور آن دا پارٹ آف سیکورٹی ایجنسیز، اور اس سارے معاملے کو سیاسی طور پر جو پرائم منسٹر مودی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. Unfortunately, there is this constant pressure to sort of feed a particular electoral constituency, and so this nonsense is spoken. And it exposes the government to shall we say, the accusation of failure. And the problem with this government is that they want to cash in terms of partisan political gain on everything that happens. If there are dead bodies, I want to be seen with them. I want to be seen with the coffins draped in the Indian flag. If there is a operation, minor or major, I want to be seen as its architect. They have trapped themselves in a situation where we're being seen to have done something. I have no solution for that. This is their failure. This is their calculus. چیمہ صاحب، یہ جو سوالات جن کی جو آپ نے بات کی کہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے عملہ، جو ان کو گراؤنڈ چاہیے تھا، ایک بنیاد چاہیے تھی، جس کو ایک بہانہ چاہیے تھا. میں نے بھی 1-2 سوال ایڈ کرانے. چوئی صاحب بالکل یہ سوال، اور پہلے چوئی صاحب آپ بھی سوال کر لیں اور پھر چیمہ صاحب کے پاس سمجھاتے ہیں. چوئی صاحب. نہیں، یہ تو مجھے بتائے نا
کہ جب پچھلی دفعہ صورتحال پیدا ہوئی تھی تو پاکستان نے میزائل پھینکا تھا جہاں یہ سری نگر میں آرمی چیف ان کے اور کمانڈر اور سارے لوگ بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے. اس سے چند قدم دور یا لیس دین ہاف اے کلومیٹر میزائل گرا تھا اور ان کو بتا دیا تھا کہ یو آر ود ان آور ریچ. تو بات یہ نہیں ہے. مجھے ابھی تک اس سوال کا جواب نہ نریندر مودی کی باتوں سے نظر آیا ہے، نہ ان کے باقی اور نہ ان کے میڈیا پر جو یلغار کرتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں، نہ گراؤنڈ ریالٹیز کی، اور نہ کوئی ملٹری مقاصد جو ہے وہ جو ابھی تک انہوں نے ایکسپلین کیے ہے. ہم نے تو سینکڑوں واقعات ہو گئے ہیں، ہزاروں بندے ہمارے شہید ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہ ہمارے بندے شہید ہو رہے ہیں. ہم نے تو ہر چیز برداشت کی ہے. انہوں نے حاصل کیا کرنا ہے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کر کے یا وار لائک سچویشن پیدا کر کے؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. کوئی ان کا مقصد نہیں ہے. اگر ان کا مقصد ہے کہ پاکستان اور چین کو ہندوستان کے خلاف سافرہ کیا جائے اور یہ لداخ اور کشمیر اور وہ سارے علاقوں سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے تو اور بات ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. مجھے یہ چیمن صاحب یہ 2 دن سے چوہدری صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس دوسرے سیکورٹی ایکسپرٹس تھے، لیکن چوہدری صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں کوئی خاطر خواہ جواب مل نہیں رہا. تو آئی ہوپ کہ آج آپ ایسا جواب دیں گے کہ انڈیا یہ سارا کچھ کر کے یہ پاکستان کے ساتھ جنگ، اور پاکستان کوئی ظاہر ہے کوئی چھوٹا موٹا ملک تو ہے کوئی نہیں، آئے گا کھائے گا اور ہضم کر لے گا. مطلب ان کو جمعہ 8 دن ہے، پلوامہ واقعہ ہوا ہے، ہم نے منہ توڑ جواب دے دیا ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھیا آؤ تو پھر آ کے جو بھی آپ نے کوئی کرنا سودا ہمارے ساتھ کر لیں. تو وٹ از دا مین آبجیکٹو جو انڈین گورنمنٹ پرائم منسٹر مودی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی جنرل الیکشن بھی وہاں پہ کوئی نہیں ہے، کوئی سال 6 مہینے کے اندر بہار میں ہے خالی الیکشن. وہ تو ایک اسٹیٹ میں تو پورا سال ان کے پورے سارے چلتے رہتے ہیں نا، روندا وہ جو اریئر چلتے رہتے ہیں. چیمہ صاحب سر اس میں دیکھیں ملٹیپل آبجیکٹو ہیں. پہلا آبجیکٹو جو میں ریڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈینز بیسیکلی چیک کرنا چاہ رہے تھے ویسٹ اینڈ امریکہ کو کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. آپ پچھلے کچھ سالوں کا پیٹرن چیک کریں، ہر ملک انڈیا کے ساتھ جب ملتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہم آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. امریکہ کہتا ہے کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انڈو پیسیفک میں تیار کر رہے ہیں، چائنا کی بیک یارڈ پہ آپ تیار رہیں، ہم آپ کو کل ہر طرح کی سپورٹ دیں گے اگینسٹ اگر چائنا کے خلاف محاذ کھلتا ہے تو ایک تو انڈیا نے یہ چیک کیا ہے کہ اگر ہمارے پاکستان کے ساتھ مسئلے بنتے ہیں تو کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور اس میں مجھے ایسے لگ رہا ہے، اور آپ بھی ساری باتیں ریڈ کر رہے ہیں، کوئی ملک ایسا کھل کے سامنے نہیں آیا جس نے انڈیا کو بلینک چیک دیا ہو کہ آپ جائیں پاکستان پہ حملہ کریں. ایک تو انہوں نے اپنے واٹر ٹیسٹ کیے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ود دا ویسٹ. اگر یہ حملہ جرمنی میں ہوتا تو ساری نیٹو ساتھ ہوتی، یہ کوئی اور ویسٹ میں ہوتا تو سارے کٹے ہوتے. ہمیں جو نیٹو ایون تے آفر کر دی گئی ہے، نیٹو کا ممبر تک آفر کر دیا گیا ہے کہ ہم جاپان میں آفس بناتے ہیں، آپ نیٹو کے ممبر بنے. تو وہ کہتے ہیں اتنا کچھ دے رہے ہیں تو ذرا پتا چلے. ایک تو میں اس کو ایسے ریڈ کرتا ہوں. دوسری چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ انڈینز آلریڈی دے ور انٹرسٹڈ کہ انڈس واٹر ٹریٹی ایگریمنٹ 2 یا انڈس واٹر ٹریٹی 2 سائن کی جائے پاکستان کے ساتھ. ان کو یہ چیز کا پتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کشمیر میں کر لیا ہے اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان اتنی لیوریج نہیں ہے کہ وہ ڈائیلاگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں، کیونکہ پاکستان بہت ساری چیزوں کو لنک کر دیتا ہے کشمیر کے ساتھ. تو انہوں نے اس چیز کو بھی ڈھونڈا کہ آپ ایسے کریں کہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو اور اس پہ پھر آپ انڈس واٹر ٹریٹی سے باہر نکل جائیں. پاکستان چلا جائے گا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا باقی اداروں میں، وہاں ہم جائیں گے اور پھر ادارے ہمیں کہیں گے کہ آپ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے تو دوبارہ ٹریٹی سائن کریں. تو پھر ہم دوبارہ وہ جو باتیں کہتے ہیں جی ڈیموگرافک چینجز ہیں اور بہت کچھ ہے، ہم اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل وہ جو کسی ادارے کے کہنے کے تحت بات کریں گے. اگر ڈائریکٹ پاکستان سے بات کریں گے جو کہ وہ لیٹر لکھ رہے تھے تو شاید ہمیں وہ سپورٹ یا ہماری پاکستان اور بھارت کی کوئی بات نہیں بن پائے گی. لیکن اگر انٹرنیشنل کوئی ادارہ کہے گا تو ہم ایک اور پوزیشن میں ہوں گے. تیسری چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نریندر مودی اپنے اس 5 سالہ دور میں اور اس تقسیم کو ڈالنا چاہتے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کہ تمام کنیکشن ختم ہو، ہر طرح کی کنیکشن جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں یہ چوتھی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا نا تھینک یو گورنمنٹ آف پاکستان اپنی کانگریس کی سپیچ میں، وہ چیز بھی انڈیا کے اندر بڑی پریشان کن تھی کہ اس خطے کے اندر امریکہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے پارٹنر ہیں تو آپ نے پاکستان کے ساتھ جو اپنی لائن سیٹ کی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے. اور وہ چاہتے تھے کہ امریکہ کو جج کیا جائے
گیج کیا جائے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اور اس وقت پوری کی پوری امریکن ایڈمنسٹریشن نے ابھی بھی دیکھیں جو کل مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ پرسوں آئی تھی, اگر آپ اس کو ریڈ کریں تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. انڈینز کہتے تھے امریکہ کو کہ ہمیں ڈی ہائفنیٹ کریں پاکستان کے ساتھ, ہمیں پاکستان کے بریکٹ میں نہ دیکھیں. اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے ری ہائفنیٹ کر دیا ہے, اور انڈیا چاہتا تھا کہ پاکستان کو ایف پیک میں رکھا جائے. آپ اگر اس سٹیٹمنٹ کو پڑھیں تو وہ دوبارہ بہت خوبصورت چیمہ صاحب, بہت خوبصورت آپ نے کہ چاروں پوائنٹس ہائی لائٹ کیے. حسن آپ اس میں کوئی اگر ایڈ کرنا چاہیں. بظاہر میرے خیال میں چوہے صاحب آپ کو تھوڑی بہت میرے خیال میں تسلی آج ہوگی. چیمہ صاحب نے بڑے ہی اچھے بیوٹیفلی اس کو ایکسپلین کیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی وٹ ایلس جو ہے یہ ٹائمنگ ہے, یہ دیکھ لے. ہاں مطلب وہی چوہے صاحب یہ تو بات کریں. دیکھیں ابھی 1 سال نہیں ہوا ایسا پرائم منسٹر جو 3rd ٹرم اپنی نریندر مودی جو ہے وہ انہوں نے سٹارٹ کی ہے, تو وہ اس وقت ہندوستان کے غیر مقبول ترین لیڈر ہو چکے ہیں. میں تو اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ نریندر مودی کے مقابلے میں اگر ہمارے پرائم منسٹر الیکشن لڑیں انڈیا جا کر تو یقین کریں کہ وہ نریندر مودی کو ہرا دیں گے. کون سے پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں؟ شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں. اچھا میں نے کہا نواز شریف صاحب کی. میں نے کہا نواز شریف صاحب بھی چلے جائیں تو وہ تو کلین سویپ کر لیں گے وہاں پر. تو بیسیکلی موجودہ صورتحال جو اس وقت نریندر مودی کی ہے وہ مقبولیت کی مطلب جو ان کے پاس ایک شروع میں جو چام تھا نہیں, لیکن دیکھیں نا نریندر مودی کو تکلیف ہے, وہ غیر مقبول ہیں, ان کے اوپر اب حاوی ہو رہی ہے کانگریس, ان کے اوپر حاوی ہو رہی ہے دیگر جماعتیں. پہلے بی جے پی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اب کی بار 300 پار کا نعرہ تھا, 400 پار کا نعرہ تھا. وہ 400 پار دور کی بات ہے, وہ اس کو 250 کے اوپر جو ہے وہ گئے اور وہاں پر جناب وہ کام ان کا ختم ہو گیا, کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑ گئی. تو نریندر مودی جو ہے وہ اب مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بڑے مقبول ہیں لیکن مقبولیت ان کو ملی نہیں, تو اس لیے وہ اپنی انتہا پسندی اور اپنی پاکستان کے خلاف جو ایک وینم ہے وہی دوبارہ پھیلا کر وہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے مقبول ہو جاؤں. لیکن اس مرتبہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اب تو کوشچن لوگ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی سیکورٹی فورسز آپ کی کر کیا رہی تھی, اور یہ ناکامی ہے انڈین گورنمنٹ کی, انڈین آرم فورسز کی. اور اب وہی سوالات جو ہم کہہ رہے تھے کہ پوچھیں اپنی سیکورٹی فورسز سے, اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے, وہی لوگ پوچھ رہے ہیں, جرنلسٹ پوچھ رہے ہیں, اپوزیشن پوچھ رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک تو زیادہ, بریک کے بعد بات کریں گے کہ جو ابھی چیمہ صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پاکستان بحیثیت ایک ذمہ دار ریاست کے ہمارا کردار دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہے, اور ہم ہر جگہ کے اوپر یہی بات کر رہے ہیں کہ اف ایٹ آل اگر یو ایس کے پاس انڈیا کے پاس کوئی ایویڈنس ہے وہ یو ایس کے پاس لے جائے, یو این کے پاس لے جائے, یو کے پاس لے جائے, ایران کے پاس لے جائے, سعودی عربیہ کے پاس لے جائے, ہمارے جتنے دوست ممالک ہیں ان کے پاس لے جائیں کہ یہ دیکھیں پاکستان نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, انویسٹیگیشن کروا دیں, تو ہم بالکل اس کے لیے بھی موجود ہیں. چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے نا, تو ان کے پاس کچھ ہے کوئی نہیں ہے, لہٰذا جو ہے وہ بس یہی اب ان کی یہ بڑکیں سنیں. بریک کے بعد اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں. ویلکم بیک. ناظرین جو بات کر رہے تھے حسن, اس سے پہلے چیمہ صاحب اور صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے جو ہم بات کر رہے ہیں ہم فیکٹس دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہمارا کردار ایک ریسپانسبل سٹیٹ کے سامنے آ رہا ہے. اور سب سے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب کاکول گئے پاسنگ آؤٹ پیریڈ کے اوپر, اور اپنی تقریر کے دوران جس کو آج انہوں نے پتا چلا کہ یوٹیوب کو لیٹر لے کے انڈیا کے اندر اس کو جو ہمارا چینل ہی وہ بند کروانے کی انہوں نے کوشش کیا, وہ ہٹوا دیا مواد. کیا بات کی تھی دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے ناظرین کے سامنے بھی رکھتے ہیں. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt, and now continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. نیوٹرل کریڈیبل انویسٹیگیشن کے لیے ہم بالکل اویلیبل ہیں, اور کہیں پہ بھی کروانا چاہتے ہیں کروا لیں. اسحاق ڈاٹ صاحب ریسنٹلی پریس کانفرنس ہوئی کپل آف ڈیز بیک, جو پاکستان کی جو فورن پالیسی کے حوالے سے ہمارا جو کارنر سٹون ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا ہم نے. Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. This is the national policy and this is the Islamic policy. We are concerned over the loss of lives during the Pahalgam attack. We also extended our condolences. It is India that glorifies and even celebrates its assassination campaign and sponsoring of terrorism in Pakistan and other countries.
Pakistan has been a victim of terrorism that is planned, orchestrated and sponsored by India. India made allegations against Pakistan after the Pahalgam attack without an iota of evidence. Pakistan has nothing to do with Pahalgam incident. Pakistan has nothing to do with the Pahalgam incident and we condemned in all forms जो टेररिज्म है दुनिया के किसी भी कोने में हो तो ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है. ख्वाजा साहब मिनिस्टर फॉर डिफेंस वही बात दोहरा रहे हैं कि हम किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर तहकीकात के लिए तैयार हैं. स्टेट जो है पाकिस्तान ने ऑफर की हुई है कि इंटरनेशनल एक वो इन्वेस्टिगेशन हो जाए जिसमें दोनों मुल्क ताआवन करें. वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफर है वो बिल्कुल स्टैंड करती है और अमेरिका इसके ऊपर इनिशिएटिव ले ले, बरतानिया ले ले, चाइना ले ले, रूस ले ले, यूएई ले ले, सऊदी अरेबिया ले ले, ये सारे मुल्क जो है, तुर्की ले ले, ये सारे ईरान ले ले, ये सारे के सारे मुल्क जो हैं जो इस वक्त इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ एंगेज्ड हैं, वो मिलके इसकी इन्वेस्टिगेशन की इब्तिदा कर दे. नाज़रीन, चूंकि दो न्यूक्लियर मुल्क हैं, फ्लैश पॉइंट हैं और अमेरिका बहादुर ज़ाहिर है दुनिया की वाहिद सुपर पावर, वो कंसर्न है, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सारे मामले को देख रहे हैं. जेडी वैंस जो रिसेंटली इंडिया के अंदर मौजूद थे, उन्होंने इस हवाले से क्या बात की है, सुनिए. I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India. We're obviously in close contact. We'll see what happens. वो वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान का सफारती मौक़िफ़ है और आप कह सकते हैं कि ये हमारे तायीद कर रहे हैं, हमारे सफारती जो मौक़िफ़ है उसकी जीत है. चीमा साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ. चीमा साहब, क्या किया जाए कि जो मज़हब दुनिया है, आज अब खबरें आ रही हैं कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चूंकि नॉन परमानेंट मेंबर हैं, वहाँ पे भी हम एप्लीकेशन डालने जा रहे हैं कि भैया तुसी एक्शन ला लो, तुसी इन्वेस्टिगेशन करवा लो. वो कौन सा फोरम है जिसको इन्वोक किया जा सकता है कि इंडियन जो आर्गूमेंट है, उनका जो झूठा ये बयानिया है, उसको एक्सपोज किया जा सके और इसके ऊपर एक न्यूट्रल जो है इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सके? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको कंडेम नहीं करती. ये मेरा ख्याल है दुनिया को हाईलाइट करना चाहिए था. इसके बावजूद पाकिस्तान के वजीर आजम ने जो इनिशियली जो स्टेटमेंट जारी की, मुझे जाती तौर पर उस पर रिजर्वेशन थी इस वजह से कि क्यों पाकिस्तान ये ऑफर कर रहा है जब वो तो कंडेम भी नहीं करते पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में. लेकिन आई थिंक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंतहाई वाइज मूव ली है और उस मूव का ये फायदा हुआ है कि आज जेडी वैंस भी ये कह रहा है, चाइना भी यही कह रहा है, दुनिया के तमाम मुल्क यही कह रहे हैं कि जनाब आप एविडेंस भी लेके आए, प्रूफ भी लेके आए और इंगेज करें, डायलॉग करें, अपनी कम्युनिकेशन, डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोलें और बात करें, इस मसले को हल करें. सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने बेसिकली ये जो सारे का सारा फॉल्स फ्लैग था, इसको एक्सपोज कर दिया एक तो डिप्लोमेटिक तरीके में कि अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम दुनिया को कैसे, अगर वो पाकिस्तान के साथ आके बैठते हैं, अपना प्रूफ लेके आते हैं. और मैं आपको थोड़ी सी खबर भी दूं कि इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने कुछ डिप्लोमेट्स को इंडिया में बुलाया और उनसे बात की और उनको कहा कि, और वहां पे डिप्लोमेट्स ने पूछा कि आप किस बुनियाद पे ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान है, तो उन्होंने एक तो कहा जी कि वहां पे कुछ दहशतगर्द कोई बैग छोड़ गए थे, उसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली. फिर उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कुछ पास्ट पैटर्न ऐसा है जहां से हमें चीजें मिलती हैं. तो दुनिया इंडिया से पूछती है कि आप पास्ट पैटर्न की वजह से एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री के ऊपर हमला करने जा रहे हैं. तो उनसे बात बन नहीं पाई और ये जो पाकिस्तान ने बात कर दी है कि आए डायलॉग करें, आए बैठ के इंक्वायरी कराएं, क्रेडिबल जो है उसमें किसी को भी इन्वॉल्व कर लें. इंडिया के पास उसको देने को कुछ नहीं है. इंडिया सीधा चाहता था कि मैं डोमेस्टिक सपोर्ट लूं, साथ में 2-4 मुझे इंटरनेशनल मुल्क सपोर्ट करें, मैं पाकिस्तान पे हमला कर दूं. ये था उनका एजेंडा. ये सारे का सारा जो है ना बाहर से सपोर्ट मिली पाकिस्तान के साथ. अगर वो इंक्वायरी में बैठ जाएं तो वो कहते हैं जी कि उनकी तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, कोई उनको ट्रस्ट ही नहीं करता, कोई इनकी बात मानने को तैयार ही नहीं है. जो जेडी वैंस ने बात की, उसके बाद ये जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी की है कि ये की ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ना चले जाइएगा, ये वार्न कर रहे हैं वो इंडिया को कि आप उस वार्न इसलिए कर रहे हैं कि कल
بھارت کے ڈیفنس منسٹر نے جو امریکی ڈیفنس سیکرٹری سے فون پہ بات کی اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ براڈر ریجنل کانفلکٹ ہو سکتا ہے, پھر بعد میں نہ کہیے گا چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ وارن بھی کر رہے ہیں, اور کیونکہ انڈیا ان پہ پریشر بھی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ انکوائری اٹ سیلف جو ہے انڈیا کو اس کے سارے جو پلان ہے اس کو انہوں نے ڈیسیمیٹ کر دیا ہے. اچھا چوہدری صاحب, سوال یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا یہ بار بار پوچھ رہا ہے کہ جب بھی حکومت آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی تو انڈیا کے ساتھ ہماری ریپروچمنٹ کی باتیں ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب گئے تھے پرائم منسٹر مودی کی اوتھ ٹیکنگ کے اوپر. ابھی بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جی محترم نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں, وہ اس سارے معاملے کے اوپر کیوں بات نہیں کر رہے. کل ایک جو ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان کے جو مشیر ہیں موجودہ حکومت کے, اور ظاہر پنجاب کو لیڈ بھی کرتے ہیں پی ایم ایل این کی جو پارٹی ہے اس کے چیپٹر کو, رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا. کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو آپ کے قائد ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی, جنگ کے بادل باقاعدہ طور پر منڈلا رہے ہیں. میاں صاحب واقعی نہیں بات کرنا چاہ رہے یا کچھ اسٹریٹجی ہے ان کے ذہن میں؟ دیکھیں وہ کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کی جماعت کی حکومت ہے, اور ان کی جماعت کی حکومت کو مرکز میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور سب سے بڑے منصوبے پنجاب میں جو ہے وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں. ان کا کام ہے کہ بیان دیں, اور انہوں نے دونوں نے نہ صرف بیان دیے ہیں بلکہ اس سلسلے میں وہ پوری اپنی جو قومی ذمہ داری ہے اس کو نبھا رہے ہیں. ویسے خبریں آ رہی ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے محترم نواز شریف صاحب سے, انہوں نے سارا ان کو انفارم بھی کیا ہے. چودھری غلام صاحب وہ لوگ جو ہے آپ کو پتا سوالات اٹھا رہے ہیں آج کل کے جو نوجوان ہیں, حسن ایوب جیسے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر مودی جب تھا وہ بغیر ویزے کے پاکستان کے اندر آ گیا تھا, ہوسٹ کیا تھا محترم نواز شریف صاحب نے, تو ٹیلی فون پکڑے ہیں کوئی سیٹلائٹ فون کے اوپر پرائم منسٹر مودی سے بات کریں کہ یار تو کیڑی بیوقوفی پیا ہوئے ہیں, مطلب 2 نیوکلیر ملک نے 1.5 ارب جو ہے اس کا آبادی اس خطے کے اندر مقیم ہے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لڑائی کا ماحول بنائیں اور پھر ایسے معاملات خراب ہوں. تو ایسے معاملے کے اوپر بہت انتہائی سیریس معاملہ ہے, سنجیدہ معاملہ ہے, تو ایک سینئر جو اسٹیٹس مین ہیں لائک محترم نواز شریف صاحب, ان کو پرو ایکٹیو اپروچ اپنانی چاہیے. تھوڑا سا انٹرنیشنل آپ نے ان کے دوست ہیں ان کو موو کرنا چاہیے اور ریچ آؤٹ کرنا چاہیے پرائم منسٹر مودی کو. یہ سوال ویسے میں چیمہ صاحب کے بھی پاس آؤں گا, حسن سے بھی پوچھوں گا. چوہدری صاحب نہیں, یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا میں نے بیان سنا ہے, میں اس کو نہایت غیر تسلی بخش بیان سمجھتا ہوں. میرا مطلب ہے ہماری خاور گومن صاحب اور غلام حسین کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنا ان کو انڈیا کو بیان دیتے پھریں یا ان سے بات کرتے پھریں. بھائی ایک بڑی پارٹی ہے آپ کی, پنجاب کا بڑا صوبہ ہے, ادھر حکومت ہے آپ کی بیٹی کی, مرکز میں آپ کے بھائی کی, آپ وزیر اعظم نہیں بن سکے, جو یعنی اس کی وجوہات اس وقت ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کا یہ کام تو ہے کہ پوری طاقت سے ہندوستان کی مذمت کی جائے, مودی اور نو مودی, ذاتی تعلقات اپنی جگہ, لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ابھی تک ان کو تو اپنے گھر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, 500 دفعہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی, اور کریا گاؤں جا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ ہم مقابلہ کریں گے, ہم فوج کے ساتھ ہیں, ہم ہندوستان کو آگے بڑھنے کی اگر انہوں نے کوشش کی ان کے ہاتھ اور پاؤں توڑ کے ہاتھ میں پکڑائیں گے, جیسے فروری 2019 تھی یا 2019 جی. اچھا میں چوہدری صاحب یہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا. حسن وٹ ڈو یو تھنک, پوری دنیا کے اندر ڈھیروں مثالیں ہیں کہ جب اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کوئی کنفرنٹیشن ہو جائے تو بڑے سیاستدان جو ہیں وہ طاقت میں ہوں یا نہ ہوں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ ظاہر ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ کرتے ہیں. سو ایک رابطہ تو ماضی میں رہا ہے پرائم منسٹر مودی کے ساتھ. سو محترم نواز شریف کا کردار آپ کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے, آپ کی رائے اس میں کیا ہے, یا ان کو کردار ادا کرنا چاہیے یا خاموشی ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ جو ان کا کردار ہے اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو قصور آپ کہہ رہے ہیں سر, یہی تو میں جاننا چاہ رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ایک تو انہوں نے قطر کی جو رائل فیملی ہے اس سے بات کی ہے اس معاملے پر, پاکستان کا موقف وہ آفیشلی پرائم منسٹر صاحب ان کی وہ بھی بات ہو گئی ہے, نہیں وہ بات نہیں ہوئی ہے, پہلے انہوں نے بات کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جو پرائم منسٹر صاحب کو بلا کر انہوں نے ہدایات دی ہیں
اور انہی کی ہی جو ہے وہ ہدایات کی روشنی میں پرائم منسٹر صاحب آگے بڑھ رہی ہیں. تو بہرحال اگر آپ کے علم میں باتیں نہیں ہیں یا کسی اور کے علم میں باتیں نہیں ہیں تو پھر قصور ان کا ہے نا, وہ تشہیر نہیں کرتے. نواز شریف صاحب کا اپنا سٹائل ہے, وہ کام کرنے کا طریقہ ان کا اپنا ہے, مزاج ان کا اپنا ہے, طریقہ کار ان کا اپنا ہے. جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی, دیکھیں اس وقت پوری پاکستانی عوام جو ہے نا 25 کروڑ, وہ ظاہر ہے اس کرائسس لائک سچویشن ہے نا جی, وہ دے آر لوکنگ ٹورڈز دا لیڈرشپ. ایسے موقعوں کے اوپر ہمت بندھائی جاتی ہے. کل چیف آرمی اسٹاف کا بیان آ گیا کہ نتھنگ ڈوئنگ جی, will be there, will be waiting for you, will respond. جی اسی طرح محترم نواز شریف صاحب, باقی سارے سیاستدان ہیں, جماعت اسلامی اس وقت حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے, JUIF ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ اسٹرانگلی سارا کچھ. تو ایک چھوٹا سا بیان بحثیت, وہ ایک آپ چیز بھول رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی اس سیاسی جماعت کے قائد ہیں, صدر ہیں, ایکٹیو صدر ہیں, قائد نہیں ہے, رولنگ پارٹی ہے جی. تو ایسے اہم موقع کے اوپر ان کی خاموشی کو بلایا, پرائم منسٹر کو بلا کر اس کو بتایا کہ یہ آپ نے کرنا ہے, یہ بتا دیں دنیا کو, وہی چیزیں پرائم منسٹر کر رہے ہیں, عوام کو بتا دیں, یہ وہی چیزیں پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں. اور ان کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ میرے خیال کے مطابق رانا ثناء اللہ صاحب نے وہ ملاقات دیکھی نہیں, جو پرائم منسٹر کو بلا کر جب لندن سے واپسی پر جب انہوں نے پرائم منسٹر کو بلایا تو بلا کر لاہور میں جب ان سے ملاقات کی تو رانا صاحب پتہ نہیں, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کیوں بھول گئے اور انہوں نے کیوں کہا کہ ان کا بولنا نہیں بنتا. قمر چیمہ صاحب, دنیا کے اندر مثالیں بری پڑی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہوا تھا کیوبن کرائسس بھی ہوا تھا, پھر چائنا ورسز US کا معاملات ہوئے تھے, اس طرح بھی مختلف معاملات ہوتے رہے ہیں. ورلڈ وار 2 کے دوران بھی کتابوں کے اندر کچھ واقعات ہیں. اسٹیٹسمین, سینئر اسٹیٹسمین لائک نواز شریف, ان کا کردار پاکستان کراس, چھوڑیں یہ نظریاتی اختلافات, سیاسی لڑائیاں سائڈ پہ ہیں. اس وقت پاکستان کی ایگزسٹنس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے ایک بڑے دشمن کی طرف سے. خاموشی, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ان کو تھوڑا کچھ سامنے آنا چاہیے, یا جو حسن کا ایک اس کے اوپر خیال ہے یا رائے رانا صاحب کی ہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے, خاموشی کے اندر پیچھے رہے ان کے پارٹی کے, اور خاموشی کی اسٹریٹجی کو رکھیں, اور باقی ان کی پارٹی ہے, ان کے پرائم منسٹر بھائی ہیں, چھوٹے بیٹی ہے, وہ رسپونڈ کر رہے ہیں. چیمہ صاحب دیکھیں, پہلی بات ہے تو وہ رسپونڈ کر رہے ہیں, لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جی, اور وہ یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی جو ہیں وہ کرتے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف کو, کہ جس طرح انہوں نے ایک ان اناؤنس ٹرپ ایک ہی دن میں بتایا کہ میں آ رہا ہوں اور آپ مجھے ملنے دیں, اور وہ ان کی گھر میں شادی تھی اور ان کو ویلکم کر لیا. میرا خیال ہے کہ نریندر مودی کو کم از کم ایک ایسی فیور نواز شریف صاحب کو دینی چاہیے, اور نواز شریف صاحب کو یہ فیور لینی چاہیے. بے شک, کیونکہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جو پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا, اور جو ان کا پولیٹیکل کیپٹل جو نقصان ہوا ان کو, اور جو اس وقت مومنٹم ملک کے اندر بنا, وہ نواز شریف صاحب کو نقصان ہوا تھا اس کے آنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی کو کم از کم ایک ایسی فیور نواز شریف کو دینی چاہیے جس طرح کے حالات ہیں, اور یہ رابطہ کیا جا سکتا ہے, کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے. لیکن نریندر مودی, ظاہری بات ہے پولیٹیشین سیلفش ہوتے ہیں, وہ دیں نہ دیں, لیکن بنتی ضرور ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کو بڑا نقصان ہوا تھا ان کے آنے تھا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسی دورے کو یاد بنا کے مودی نے پھر ہمیشہ کہا جی میں تو وہاں پہ گیا تھا, ہمیں جناب وہاں کچھ نہیں ملا, میں تو وہاں پہ گیا تھا. سو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ نواز شریف صاحب کو ایک کوشش کر لینی چاہیے. بلکہ جب آپ کو یاد ہو SCO کی کانفرنس میں انڈین میڈیا کو نواز شریف صاحب نے انٹرویو دیا اور کہا کہ اسپیشل بلایا, آپ نے گھر دعوت دی. کے ڈیزائن کچھ اور ہیں, ان کے ڈیزائن وہ نہیں ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں, وہ بالکل بڑا لمبا سوچتے ہیں, وہ 2034 تک بیٹھے ہیں, سوچ رہے ہیں, اور ان کی میرا خیال ہے نواز شریف صاحب بھی کچھ نہیں کر سکیں گے, لیکن پھر بھی ایفرٹ کرنے میں کیا حرج. بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب. جی صاحب پلیز بات کر لیجیے. نہیں, یہ میں ہندوستان کے معاملے میں خاور گمن, آپ کے پاس کوئی رائٹ رہ گیا ایز اے پاکستانی کہ اپنی آپشنز اوپن رکھیں؟ صاحب آپ کا سوال بڑا اچھا ہے, لیکن ہمسائے تبدیل نہیں ہوتے, ان کے ساتھ یا آپ کو جنگ کرنی پڑتی ہے یا صلح صفائی کرنی پڑتی ہے. تو ظاہر ہے ہم تو صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارا ہمسایہ کہتا ہے ہمارے ساتھ جنگ کرو, تو پھر جب جنگ وہ چاہ رہے ہیں تو وہ جنگ, بھائی آپ چپ رہتے ہیں نا, تو اس سے میسج بڑے غلط جا رہے ہیں. چلیں, وہ ہم نے بالکل آپ کی رائے آپ کی آ گئی ہے, سامنے لوگوں نے دیکھ لیا. چھوٹی سی بریک دی جا رہا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے. سپریم کورٹ نے PTI کے سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے. قمر چیمہ صاحب کا ہم نے شکریہ کر دیا. تو انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. 2 آج اہم ڈیولپمنٹس ہیں کورٹس کے حوالے سے.
پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، لاہور کے اندر جیل میں موجود ہیں. ان کی ضمانت نہیں ایکسیپٹ ہو رہی تھی، سپریم کورٹ نے ضمانت ان کی ایکسیپٹ کر لی ہے. 3 رکنی بینچ جس کو جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے ان کی ضمانت سنی. انہوں نے اپنے ریمارکس کے اندر یہ بتایا کہ اگر یہ اتنا اہم کیس تھا تو وہ خصوصی عدالت میں ان کو لے جاتے تو ضمانت کو ایز سزا کے طور پر نہیں جو لینا چاہیے. اسی طرح جو 190 ملین جو پاؤنڈ کی سزا ہوئی ہے، سزا معطلی کے حوالے سے جو ہے وہ پٹیشن لگ گئی ہے، وہ کیس لگ گیا ہے، وہ 8 مئی کو سنا جائے گا. 1000 سے زائد جو ہے 26 نومبر کے ملزمان کی ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں. آج ATC راولپنڈی نے کی ہے. اوکے 1000 سے زائد. چلیں وہ تو ظاہر ہے، اور 500 کچھ کے اوپر جو ہے وہ فرد جماعت ہو گئی ہے. آج کی خبر ہے. ناظرین یہ کیسز چل رہے ہیں، لیکن جو خاص طور پر سینیٹر اعجاز کا تو کافی عام کیس تھا. وقت کی قلت کا سامنا ہے، اس کے اوپر سوموار منگل کو مزید بات کریں گے. آج کے لیے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.